اس کے پہلے 13 دن یہ حج کے ہیں، اور یہ پورا مہینہ یہ حج کے مہینوں میں شمار ہوتا ہے، اور اس کے بعد حرمت والا مہینہ ان میں اس کا بھی شمار ہوتا ہے۔ محرم تک یہ وہ مہینے ہیں جو دنیا میں عبادت الہی، خدمت انسانیت، تعظیم شعائر اللہ اور انسانی ترقی اور بلندی کے اخلاق کا حصول، ان دنوں کا عظیم ترین کردار بنتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر خود نبی اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، پھر اس کے بعد سے آ کر حضرات خلفائے راشدین کا دور حکومت، دور خلافت، جس نے اسلام کو، اخلاق کو، علم و شعور کو، ہر چیز کو ترقی دی، ہر چیز کو کمال تک پہنچایا، انسانی زندگی کے تمام گوشوں کو، انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کو انہوں نے پستیوں سے نکالا، بلندی تک انہیں پہنچایا۔ اس اعتبار سے ان لوگوں کا یہ بڑا عظیم ترین کارنامے ہیں۔ اسی لیے ان کارناموں اور ان عملی زندگی کے تقاضوں کی تکمیل کی بنیاد پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن حکیم نے اس جماعت کے اس پہلے دور کو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے معیار مقرر کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کا تعارف مختلف مقامات پر کرایا۔ جس طرح یہ حدیث پاک پڑھی آپ کے سامنے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برسر منبر اپنی اس جماعت کے بڑے لوگوں میں سے ان کی صفات اور خصوصیات کا تذکرہ کیا۔ ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں سے، میری امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا وہ ابو بکر ہے۔ واشدہم فی امر اللہ عمر، اور اللہ کے حکم کو عمل میں لانے اور اس کو قائم کرنے اور اس کا انسانی زندگی اور کائنات سے ربط پیدا کرنے کے اعتبار سے بھرپور کردار ادا کرنے والے، صلاحیتوں کا اظہار دین کے غلبے کے لیے، اللہ کے حکم کو قائم کرنے کے لیے، اللہ کے حکم کو بھرپور بنانے کے لیے وہ عمر ابن الخطاب کا کردار ہے۔ اور پھر فرمایا اصدقہم حیاء عثمان، ان میں حیا کے اعتبار سے سب سے زیادہ سچے وہ عثمان ابن عفان ہے، کیونکہ ان کی طبیعت اور قلب کا نور ایمان کے تابع بن گیا۔ حیا کس چیز کا نام ہے کہ انسان، اس کی طبیعت اور قلب، جو اس کی ساری قوتیں ہیں، اس کے اندر کی جتنی صلاحیتیں موجود ہیں، ان سب کا نور ایمان کے تابع ہو گیا، یہ حیادار بن گئے، اور کبھی بھی اپنی نفسی اور اپنی ذاتی خواہشات کو وہ اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیں گے، بلکہ ہمیشہ وہ اپنی طبیعت اور قلب کا نور وہ ایمان کے تابع رکھیں گے۔ اسی لیے تو فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لکل نبی رفیقا ورفیقی فی الجنت عثمان،
ہر نبی کا ایک سنبھالا ایک دوست ہوتا ہے جس کو وہ اپنے ساتھ رکھتا ہے، شادی کا دوست ہے، فلاں دوست ہے۔ تو فرمایا کہ میرا جو طبی میلان، میری طبیعت اور میرے اخلاق کا جو مظہر ہے، ان میں سے ایک عثمان ابن عفان بھی ہے۔ یہ میرے دوست ہوں گے جنت میں۔ ان لکل نبی رفیقا ورفیقی فی الجنت عثمان، ہر نبی کا ایک دوست ہوتا ہے اور میرا دوست جنت میں عثمان ابن عفان ہوں گے۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظاہری اعتبار سے، نسبی اعتبار سے، وطنی اعتبار سے، زبانی اعتبار سے، ایمانی اور علمی اعتبار سے، اخلاقی اقدار کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاص قسم کا قرب حاصل تھا۔ ہر صحابی کا اپنا مقام ہے۔ حضور علیہ السلام کے رشتے میں بھانجے لگتے ہیں۔ آپ کی والدہ حضور علیہ السلام کی سکی پھوپھی کی بیٹی ہے۔ اس طرح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سکے بھانجے بھی لگے، اور کئی قسم کے اور رشتے بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسول اللہ کے ساتھ موجود ہیں۔ اور ان میں سے آپ کے دوہرے داماد بھی ہیں۔ دو بیٹیاں اللہ کے پیغمبر نے یکے بعد دیگرے آپ کے حوالہ عقد میں، آپ کے نکاح میں دے دی۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا، جب آپ کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما نے جب سفر کیا حبشہ کی ہجرت کا، حبشہ ہجرت کر کے گئے، تو آپ نے فرمایا کہ لوط علیہ السلام کے بعد عثمان ابن عفان وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے اپنے گھر بار کے ساتھ، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ اللہ کے نام پر، اللہ کی رضا کے لیے اپنے وطن سے ہجرت کی، قربانی دی۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں سے ہے جو دین کے اور دین والوں کے، نبی کے اور نبی کی امت کے ہمیشہ خدمت گزار بن کے رہے۔ کبھی ایسا موڑ نہیں آیا، کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ حضرت عثمان ابن عفان نے دنیا میں اپنے مال کو، اپنے وسائل کو دین حق کے لیے لگایا نہ ہو۔ اللہ نے ان کو جو وسائل دیے، جو ان کو چیزیں دیں، ہر چیز کو انہوں نے دین حق پر لگایا، وقت بھی دین پر لگایا۔ قرآن حکیم سے انہیں خاص قسم کا شغف تھا۔ قرآن حکیم کی تلاوت، قرآن حکیم کے مفاہیم پر، معنی اور مطلب پر غور و فکر کرنا، قرآن حکیم کے علمی اور عملی تقاضوں کو زندگی میں ملحوظ رکھنا، یہ ان کا طغرہ امتیاز تھا۔ پیغمبر علیہ السلام کی جو نسبتیں موجود ہیں، ان نسبتوں کے اعتبار سے ان کا لحاظ اور پاس رکھنا یہ بھی ان پر ختم تھا۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے والوں میں سے وہ فرماتے ہیں میں چوتھا شخص ہوں۔ چوتھے نمبر پر انہوں نے اسلام قبول کیا اور ساری زندگی دین حق کی خدمات کے لیے انہوں نے وقف کر دی۔ اس لیے فرمایا اب انہوں نے اپنی زندگی کا دن کا وقت یہ خدمت انسانیت اور خدمت نبوی کے لیے رکھا ہوا ہے، اور رات کا وقت انہو کان یحیی اللیل کلہ، اب وہ ساری رات کو اللہ کے سامنے کھڑے رہتے، قرآن حکیم کی تلاوت کرتے تھے۔ یجمع فیہ القرآن، قرآن حکیم کی تلاوت کرتے تھے۔ حج کرنے کے لیے گئے تو ایک ہی رات میں حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو گئے اور پورا قرآن ایک رکعت میں پورا قرآن انہوں نے مکمل کر لیا۔ قرآن حکیم اول سے آخر تک پڑھ لیا۔ اب ادھر سے باطنی طہارت
اس کا مرکز تلاوت قرآن، اور ظاہری طہارت ساری زندگی انہوں نے بغیر تہ بند کے غسل خانے کے اندر بھی اپنے جسم کو ننگا نہیں کیا۔ حالانکہ اب انسان اکیلا ہوتا ہے تو وہاں شرعاً کوئی پابندی نہیں، لیکن زندگی میں، طبیعت میں شرم و حیا اتنا غالب تھا کہ اپنے غسل خانے کے اندر بھی انہوں نے تہ بند کے بغیر کبھی غسل نہیں کیا۔ ہمیشہ طہارت کا، ظاہری اور باطنی طہارت کا اہتمام رکھتے تھے۔ اسی طرح مال کو اللہ کے نام پر خرچ کرنا، قربانی دینا، امت کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے دور نبوی سے ہی انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا۔ جب مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ہجرت کر کے تشریف لائے، اب ان کے پاس اس وقت میٹھے پانی کا نظام نہیں تھا۔ یہ امت کی ضرورت، اب مدینہ میں میٹھے پانی کا کنواں صرف ایک یہودی کی ملکیت میں تھا۔ اب وہ یہودی پانی روزانہ بیچتا تھا۔ حضور علیہ السلام نے منشا اظہار فرمایا کہ کاش کہ کوئی آدمی امت کے لیے پانی کا نظام بنا دے۔ اللہ کے پیغمبر امت کے لیے ضرورتوں کا نظام بنانے کے لیے آئے۔ اب دین کے نام پر امت کی ضرورتوں کو برباد کرنے والے لوگ آ رہے ہیں، امت سے وسائل چھیننے والے لوگ آ رہے ہیں، امت کے دیگر انسانی اجتماعی ضرورتوں کو پامال کرنے والے لوگ آ رہے ہیں۔ ہر حصے میں، ہر طبقے میں انسانوں کے لیے مسائل پیدا کرنے والے، مصائب پیدا کرنے والے لوگ وجود میں آ رہے ہیں۔ اب حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جاتے یہودی سے بات کرتے ہیں کہ تو کنواں بیچ دے، ہم کنواں خریدنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے یہ تو میرا ذریعہ معاش ہے، یہ میرا سورس آف انکم ہے، میں اسی کے ذریعے سے تو کمائی کرتا ہوں، دولت کماتا ہوں، وسائل اکٹھے کرتا ہوں، لہٰذا میں کیسے کنواں بیچ دوں؟ لہٰذا انہوں نے کنواں بیچنے سے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان مایوس نہیں ہوئے، نئی حکمت عملی لے کر پھر چلے گئے اور اسے کہا اچھا اگر تو پورا کنواں نہیں بیچتا تو جتنے پیسے تو کہتا ہے آدھا کنواں بیچ دے، آدھا کنواں وہ بیچ دے۔ اب اس پر اسے راضی کر لیا، آدھا کنواں دے دے، آدھا کنواں اس سے خرید لیا اور آ کر حضور علیہ السلام کے سامنے پروانہ پیش کر دیا، یا رسول اللہ آدھا کنواں میں نے خرید لیا ہے۔ فرمایا کیا کرنا ہے؟ فرمایا جو آپ کی منشا اور مرضی ہوگی۔ اللہ کے پیغمبر تو امت کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اب مدینہ والوں کے لیے آدھا کنواں حضرت عثمان نے خریدا۔ فرمایا خرید کر اسے وقف کر دو اب امت کے لیے، ہر آدمی پانی ضرورت کا پیے۔ آج لوگوں کو پانی وہ قیمتاً دیا جاتا ہے۔ اسلامی ملکوں پانی تو مفت ہونا چاہیے، پانی، گھاس، آگ اور نمک، حدیث پاک میں آتا ہے یہ چیزیں بلا قیمت ہونی چاہیے، یہ تو مفت ہونی چاہیے۔ لا یمنع فضل الماء والکلأ، حضور علیہ السلام نے فرمایا بچا ہوا پانی، بچا ہوا گھاس، بچا ہوا کسی کے پاس نمک ہے، آگ ہے کہ میں آگ کسی کو جلانے نہیں دوں گا، میں یہ تو بنیادی ضرورت ہے، اس کو روکا نہیں جا سکتا، اس کو کاروبار بھی نہیں بنایا جا سکتا، اس کو تو اللہ کے پیغمبر نے اپنی تعلیمات سے اور اپنی جماعت کو عملی ذہن دے کر اس کو مسترد کروا دیا۔ لیکن آج ہمارے اندر بھی شعور نہیں، دین کا علم بھی رخصت، عمل بھی رخصت، اخلاق بھی رخصت ہو گئے۔ آج ہمارا معیار بدل گیا، اس لیے قرآن یہ معیار بدلنے کے لیے آیا تھا۔ ہم نے قرآن کے بدلے ہوئے معیار جس کو قرآن توڑنا چاہتا تھا آج وہ مسلمانوں میں قائم ہو۔ مسلمان حکمران وہ اس کو عمل میں لانے والے، اہل علم اس پر خاموشی اختیار کرنے والے، عوام اس کو قبول کر لینے والے۔ اب سب کے سب لوگ دین کی تعلیمات سے وہ دور ہو گئے، عمل اور اخلاق وہ معیار گر گیا۔ اس لیے نبی اکرم
سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف پابندی لگوا دی، فرمایا نہیں اب یہ دور نہیں چلے گا پچھلا دور جہالت کا، پانی بیچا جائے، اب پانی تو فراہم کرنا ہے، مفت فراہم کرنا ہے۔ اس کو مدینہ کی ریاست کہا جاتا ہے۔ یہ آج نام اسلام کا لیتے ہیں اور ہر چیز قوم کو مہنگے داموں فروخت کی جاتی ہے۔ اس کا اسلام سے کیا تعلق، مسلمانوں سے کیا تعلق؟ کہتے ہیں ہمارا ملک اسلام کا قلعہ ہے۔ بھئی اسلام کا قلعہ ہے تو اسلام والوں کا عمل لے کر آؤ، پتہ چلے گا۔ اب حضرت عثمان، ان کا باری، ایک دن باری حضرت عثمان کی ہے، ایک دن باری یہودی کی ہے۔ اب حضرت عثمان نے اعلان کر دیا کہ جس کو ضرورت ہو ہماری باری پر پانی لے جائے۔ اب سارے لوگ حضرت عثمان کی باری پر پانی بھر لیتے۔ جب یہودی کی باری ہوتی سارا دن وہ فارغ رہتا، اب پانی کیسے بکے؟ حضرت عثمان کے پاس آیا کہ آپ یہ کنویں کا دوسرا حصہ بھی خرید لیں۔ اب حضرت عثمان، انہوں نے فرمایا جو قیمت متعین کرے گا، مجبور کی مجبوری نہیں دیکھی جاتی۔ آج پہلے مجبور بنایا جاتا ہے اور پھر اس سے کم قیمت پر چیزیں لی جاتی ہیں، اس کی رائے کا کوئی عمل دخل نہیں۔ کسان کے پاس وہ زمین غلہ اناج اگاتا ہے، وہ اپنی قیمت کا تعین نہیں کر سکتا۔ جب ٹماٹر اس کے پاس ہوتا ہے 10 روپے کلو ہوتا ہے، جب سٹاکسٹ کے پاس ہوتا ہے تو پھر اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، پھر 100 روپے کلو بکتا ہے۔ اب حضرت عثمان اسلام کے اصولوں پر فرمایا جو قیمت تم دوسرے حصے کی لگاؤ گے وہی قیمت ہم تمہیں دیں گے۔ تجارت نام ہی اسی چیز کا ہے کہ جس کا مال ہے اس کی رضامندی سے اس کی خرید و فروخت کی جائے۔ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، قرآن کا حکم ہے، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے پر مت کھا جاؤ۔ الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، مگر یہ کہ وہ ایک دوسرے کی رضامندی کے ساتھ ہو۔ تجارت رضامندی کا نام ہے، ایک طرف رضامندی ہو، دوسری طرف مجبوری ہو، مجبور کی مجبوری سے اس کی قیمت ناجائز لگوائی جائے، اس نے تو اپنی خوشی سے کم قیمت پر بیچا ہے، اگر وہ مجبور نہ ہوتا تو کیوں بیچتا؟ مجبور کی مجبوری سے جو قیمت خرید کی جاتی ہے وہ شریعت کی نگاہ میں وہ حرام ہے، وہ بے شرع حرام ہے، وہ ناجائز ہے قرآن کے اس حکم کے نیچے۔ اس لیے حضرت عثمان نے فرمایا کہ جو قیمت تم لگاؤ گے اس قیمت پر ہم تو اس سے بات چیت کریں گے۔ اب دوبارہ اس سے قیمت لگوا کر اس کی قیمت پر دوسرا حصہ کنویں کا خرید کر پورا کنواں امت کے لیے وقف کر دیا، میٹھے پانی کا انتظام کر دیا، امت کے لیے ضرورتوں کا انتظام کرنا، یہی تو رسول اللہ کی تربیت کا حصہ ہے، اور انہوں نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ دلا دی کہ یہ میری تربیت یافتہ قوت اور کیڈر ہے جو امت کے لیے اگلے دور میں رہنمائی کا کردار ادا کرے گا۔ اب حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ السابقون الاولون من المہاجرین میں سے سب سے پہلے درجے میں آ کر اسلام قبول کرنے والے لوگوں میں سے حضرت عثمان ابن عفان ہیں، خلفائے راشدین میں سے بھی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں۔ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی خوشخبری بھی سنائی، اور جب غزوہ تبوک کے موقع پر مال کی ضرورت پیش آئی، حضرت عثمان ابن عفان رسول اللہ نے اعلان فرمایا کہ کون مدد کرے گا اس موڑ پر کہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور قیصر روم مدینہ پر حملہ آور ہونے کو ہے، ہماری ریاست کو ان ظالموں کے حملے سے خطرہ ہے، ظالموں کے حملے سے خطرہ ہے، رومی قوت سے۔ دنیا کی سپر پاور قوتیں مظلوم قوموں کو، غریب ملکوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہونے دیتے، وہ کھڑا ہو جائے اس پر جنگ مسلط کر دیتے، جنگیں مسلط کر کے ملکوں اور قوموں کو تباہ کر دیتے۔ آج دنیا کی قوموں کی تاریخ کا مطالعہ کریں، جنگوں سے انہوں نے ملکوں کو اجاڑ دیا، ویران کر دیا، قوموں کو تباہ و برباد کر دیا، جنگیں مسلط کر کے۔
اب قیصر روم مدینہ کی اس ریاست پر جنگ مسلط کرنا چاہتا ہے، جنگ کرنا چاہتا ہے، حملہ آور ہونے کو ہے۔ اللہ کے پیغمبر تیاری کر رہے ہیں، کون حصہ ڈالے گا اس قومی اور اجتماعی خدمت میں؟ اب مختلف لوگ اپنی اپنی ذمہ داریوں، صلاحیتوں اور وسائل کے اعتبار سے چیزیں لا کر مسجد نبوی میں ڈھیر لگ گیا۔ ایک صحابی سارا دن مزدوری کر کے، محنت مشقت کر کے ایک مٹھی کھجوروں کی لے کر آئے اور لا کر پیش کی۔ منافق کہتے ہیں یہ دیکھو دکھلاوے کے لیے ایک مٹھی دے رہا ہے۔ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، جو خرچ کرنے والے، صدقہ کرنے والوں کو یہ منافق الزام دیتے ہیں۔ والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم، اور وہ لوگ جو محنت مشقت کر کے وسائل لے کر آتے ہیں یہ ان سے مذاق کرتے، ٹھٹھا کرتے ہیں۔ فرمایا سخر اللہ منہم، اللہ ان سے مذاق کرے گا، ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ رسول اللہ نے وہ مٹھی اٹھا کر اس پورے ڈھیر کے اوپر لگا دی۔ اللہ کے پیغمبر منبر پر ہیں، حضرت عثمان اعلان کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر 300 اونٹ لگاموں اور مال سے لدے ہوئے، غلے اور اناج سے لدے ہوئے آپ کی خدمت میں دین حق کے غلبے کے لیے پیش کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے پھر اعلان کیا کون مدد کرے گا؟ پھر حضرت عثمان کھڑے ہوئے، اللہ کے پیغمبر 300 اونٹ سامان سے لدے ہوئے آپ کی خدمت میں دین حق کے غلبے کے لیے پیش ہیں۔ پھر آپ نے اعلان کیا کون دین حق کے لیے اپنے وسائل آج پیش کرے گا؟ پھر حضرت عثمان کھڑے ہو گئے، 300 اونٹ سامان سے لدے ہوئے، غلے اور اناج سے لدے ہوئے اللہ کی راہ میں دین حق کے غلبے کے لیے پیش کرتا ہوں۔ پھر آپ نے اعلان فرمایا، پھر حضرت عثمان کھڑے ہو گئے، فرمایا 100 گھوڑے لگام سمیت، کاٹھی سمیت، اس کے اوپر زین سمیت، پورے فوجی اعزاز کے ساتھ 100 اونٹ 100 گھوڑے پیش کرتا ہوں۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ، حضور نے فرمایا کون ہے جو مدد کرے گا؟ پھر حضرت عثمان وہ اپنے گھر سے، اپنی تجوری سے دینار لے کر آئے اور اپنا بھرا ہوا وہ لے کر حضور علیہ السلام کے پاس پہنچے اور میں اللہ کے پیغمبر یہ 1000 دینار ہیں، اللہ کے پیغمبر کی جھولی میں ڈال دیے لا کے۔ آج مسلمان اپنا مال بچانا چاہتے ہیں، جہاں دین کو ضرورت، جہاں قوم کو ضرورت ہو۔ آج قوم کے نام پر قرضے لے کر کھا جانے والے حکمران، قوم کے کھاتے میں قرضے ڈال کر خود عیاشیاں کرنے والے حکمران، قوم کو مصیبتوں میں مبتلا کرنے والے، سب سے زیادہ قومی خزانے پر بوجھ، سب سے زیادہ بڑا مالدار طبقہ ہے جو قوم کے خزانے پر بوجھ بن گیا۔ اب حضور علیہ السلام نے سارے بوجھ اتار دیے، ہر آدمی اپنے بوجھ اور ذمہ داریوں کو نبھائے اور ہر آدمی اپنے وسائل کما کر قوم کے لیے خرچ کرنے والا بن جائے۔ اب اللہ کے پیغمبر کی جھولی میں دینار پڑے ہوئے اور اللہ کے پیغمبر ان دیناروں کو اوپر نیچے کر رہے ہیں اور اعلان فرما رہے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد اگر کوئی نیکی بھی دنیا میں نہ کرے، آج کے دن تک کی تیری ساری نیکیاں تیری نجات کے لیے، تیری ترقی کے لیے، تیری روحانیت کی قبولیت کے لیے، تیرے اللہ کے ہاں مقام کے لیے، تیری خدمت انسانیت کے لیے، جتنا تو نے ساری زندگی میں کردار ادا کرنا تھا، آج تک کا تیرا کردار اتنا عظیم کردار وجود میں آ چکا ہے کہ تاریخ کے آئینے میں، تعلیمات الہی کے آئینے میں، نبوت کی زبان کی ترجمانی کے اعتبار سے تیرا مرتبہ اور مقام ایک حیثیت اور مسلم حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد اگر کوئی دنیا میں نیکی کا کام نہ کرے، تجھے تیرا کوئی گناہ بھی تجھے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اتنا بڑا عظیم کارنامہ سر انجام دیا۔ یہ تو وہ دور تھا، دور نبوی میں ان کا کردار، پھر دور صدیقی میں ان کا کردار، پھر دور فاروقی میں ان کا کردار، مکمل طور پر ہر معاملے میں، ہر مشورے میں، ہر معاملے میں شریک رہتے ہیں۔
اللہ کے پیغمبر کی زندگی کے ہر موڑ پر معاونت کا کردار ادا کرتے ہیں، امت کی ہر ضرورت کے لیے سہولت کا پورا علمی اور عملی نظام وضع کرتے ہیں۔ اب اس اعتبار سے حضرت عمر جیسا آدمی بھی، لوگ آ کر حج کے سفر میں مسئلہ پوچھتے ہیں، حضرت عمر فرماتے ہیں عثمان گئے ہوئے ہیں، ان کو آنے دو، وہ آئیں گے تو تمہارا مسئلہ تمہیں بتائیں گے، حج کا مسئلہ، حرم کے مسائل، حج کے مسائل، ان کے بارے میں جتنی معلومات، جتنا عقل اور شعور ان کو تھا، حضرت عمر جیسا آدمی ان کا انتظار کرتا ہے کہ وہ حج کے احرام کے، یہاں حرم کے مسائل، جتنا دقیق نگاہ عثمان ابن عفان کی ہے، فرمایا اتنی کسی کی نہیں۔ اس لیے علماء میں، صحابہ کرام میں، اب عثمان ابن عفان، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان معاملات میں سب سے زیادہ بصیرت حاصل تھی۔ بہرحال ان کا اپنا ایک خاص قسم کا مقام اور مرتبہ بھی تھا، اور خدمت کے اعتبار سے انہوں نے ہر قسم کی خدمات کا فریضہ سر انجام دیا، لیکن ہر چیز کی رہنمائی درست انداز سے کرنا یہ بھی ایک ضروری ہے۔ آپ کا دور خلافت 12 سال پر مشتمل ہے، پوری دنیا کا، خشکی کا سارا خطہ حضرت عثمان کے زمانے میں فتح ہو چکا، یہ آپ کا بلوچستان تک کا علاقہ فتح ہو چکا، ادھر سے پورا افریقہ فتح ہو چکا، فرانس کی سرحدوں تک مسلمان پہنچ چکے۔ اتنی بڑی مملکت، اتنی بڑی حکومت جس میں سینکڑوں نہیں ہزاروں قسم کی قومیں موجود ہیں، ہزاروں قسم کے مذاہب موجود ہیں، اور ہر قسم کی قومیں موجود ہیں، سب لوگوں کی ذمہ داریوں، سب لوگوں کے مزاج، سب لوگوں کی ضرورتوں کو نظام خلافت راشدہ کے ماتحت لا کر ان کی تکمیل کا ایسا نظام وضع کر دیا کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بارے میں امام الاتقیاء، امام الاولیاء والفقہاء والمحدثین سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن سے تصوف کے سارے سلسلے وہاں سے چلتے ہیں، جنہوں نے حضرت علی کی شاگردی بھی اختیار کی، حضرت ام سلمہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں پرورش پائی، وہ حضرت عثمان کے دور کے بارے میں گواہی دیتے ہیں۔ میں نے حضرت عثمان کو ایک خطبے میں عام اعلان کرتے ہوئے سنا ہے، وہ لوگوں میں اعلان کر رہے ہیں، لوگوں جاؤ، جا کر بیت المال میں سونا اور چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، جس کو جتنی ضرورت ہے ہمارے بیت المال سے جا کر لے جائے۔ آج کوئی حکمران اعلان کر سکتا ہے؟ آج ہمارے حکمران اعلان کرتے ہیں خزانہ خالی ہے۔ کس نے خالی کیا ہے؟ کیوں خالی ہوا ہے؟ امت کی ضرورتوں کے لیے ادھر سے مال آتا ہے، اعلان کرتے ہیں جس کو سونے چاندی کی ضرورت ہو، خلافت راشدہ کے بیت المال سے جا کر اپنے لیے، اپنے وسائل کے طور پر سونا چاندی درہم دینار لینا چاہتا ہے، لے جاؤ، دینار کے کمرے میں جاؤ اور اپنا وظیفہ لے جاؤ۔ ہر ایک کا وظیفہ بھی مقرر ہے۔ پھر فرماتے جس کو کپڑوں کی ضرورت ہے اور جائے، جا کر کپڑے اور حلے، بنا بنایا سلا سلایا ہوا لباس چاہیے، وہ اس کمرے میں پڑے ہوئے ہیں، جس کی جو ضرورت ہے وہاں سے لے جائے۔ اور فرمایا جاؤ، جس کو خوشبو کی ضرورت ہو، خوشبو اور عنبر، کستوری اور عنبر سے وہاں کمرہ بھرا ہوا ہے، جس کو جتنی ضرورت ہے وہاں سے لے جائے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عثمان کا دور وہ تھا، العطیات دارۃ، ہر ایک کی ضرورت کے اعتبار سے اس کے وظیفے جاری ہیں، کوئی آدمی محروم المعیشت نہیں، کوئی آدمی بے روزگار نہیں، کوئی آدمی بھیک مانگنے والا نہیں، ایک آدمی بھی اتنی بڑی مملکت میں زندگی کی ضرورت کی بھیک مانگنے والا نظر نہیں آتا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ لوگ زکوٰۃ لے کر نکلیں گے، خوشحالی اتنی آئے گی میرے نبوت کی محنت سے، وہ انقلاب دنیا میں آئے گا، اسلام کا، ترقی کا، عدل کا، خوشحالی کا، عزت نفس کا، اجتماعیت کا، تعاون باہمی کا، ایک دوسرے کے احترام کا، ایک دوسرے کے مال کی حرمت کا، کہ ایک آدمی زکوٰۃ لے کر نکلے گا
وہ واپس آ جائے گا، زکوٰۃ لینے والا اسے ایک آدمی بھی نہیں ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضرت عثمان کا وہ دور تھا، آج 75 سال سے ہم نے اسلام کے نام پر ملک بنایا، آج پوری قوم کو بھیک منگا بنا دیا، ہر آدمی بھیک مانگنے کے لیے مجبور ہو گیا، ہر آدمی اپنی ضرورت کے لیے ہاتھ پھیلانے کے لیے مجبور ہو گیا، ہر آدمی اپنی زندگی کی ضرورت کے اعتبار سے اپنے وطن کو چھوڑنے کے لیے، ہجرت کرنے کے لیے، بھاگنے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ اب یہ کون سی پالیسی ہیں؟ رسول اللہ کی پالیسیوں کا نتیجہ تو وہ نکل رہا ہے، اور آج وہ مسلمان پالیسیاں جانتے ہیں نہیں رسول اللہ نے اور آپ کی جماعت نے کون سی پالیسیاں اڈاپٹ کی، اختیار کی، جس سے ملک اور قوم کی خوشحالی کا یہ نیا دور پیدا کر دیا، جس کو حضرت حسن بصری کہتے ہیں العطیات دارۃ والخیر کثیر۔ ہر قسم کا مال آ رہا ہے، ہر قسم کی دولت آ رہی ہے، وسائل کے انبار لگے ہوئے ہیں، ولم یزل المال متوفرا، اور مال اتنا وافر ہے جس کی کوئی حد و حساب بھی نہیں، وظائف بھی جاری تھے، بیت المال میں مال بھی بے حد پڑا ہوا ہے، وظائف بھی جاری ہیں، اور بے حد بے شمار مال موجود ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود حضرت عثمان کے زمانے میں حضرت عثمان نے محسوس کیا کہ یہ لوگ بیت المال سے مفت خوری کے عادی ہو جائیں گے، وہ کہیں گے اب کوئی کام نہ کیا جائے، دولت کی پیدائش محنت سے ہونی چاہیے، زندگی کی بنیاد محنت پر ہونی چاہیے، یہ مفت خوری کی عادت بھی اسلام نہیں ڈالنا چاہتا۔ یا ایھا الانسان انک کادح، انسان تو محنت اور مشقت کر، الیس للانسان الا ما سعی، محنت کر کے کماؤ، اپنا حصہ محنت کا ڈالو۔ حضرت عثمان نے ایک طرف یہ اعلان کیا، دوسری طرف دوسرا اعلان بھی کیا، اور دوسرا اعلان کیا کیا؟ دیکھا کہ محنت مشقت کے بجائے صرف بیت المال کے وظیفے سے کام چلانا چاہتے ہیں سارے لوگ، پھر دوسرا اعلان بھی کیا، فرمایا سنو من کان لہ منکم زرع فلیلحق بزرعہ، جس کا مال مویشی ہے، جس کا ریوڑ ہے، جس کے پاس دودھ دینے والے جانور ہیں، جا کر ان کی نگرانی کا نظام بنائے اور وہاں سے اپنی زندگی کی ضرورت کی تکمیل کا راستہ اختیار کرے، اپنا پیشہ اور اپنی محنت سے دولت کمائے۔ من کان لہ منکم زرع فلیلحق بزرعہ، وہ جائے اور اپنا مال و دولت کما کر لے کر آئے، مفت خوری کی عادت نہ ڈالو۔ اور فرمایا ومن کان لہ زرع فلیزرع فلیلحق بزرعہ، جس کے پاس غلے اور اناج کے لیے اس کے پاس کھیتیاں موجود ہیں، زمین موجود ہے، وہاں جا کر زمین کا انتظام کرے، غلہ اور اناج اگائے، اور اپنی اور قوم کی ضرورت کے لیے باہر سے غلہ اناج کیوں منگوانا پڑے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں ان کے باغات تھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف ان کے کوفہ اور بصرہ میں باغات اور کھیتی باڑی تھی، 1000 دینار کا روزانہ کا غلہ مارکیٹ میں ان کا آتا تھا، نگرانی کرتے تھے، محنت کرتے تھے۔ آج پاکستان کا حال کیا ہے کہ ہر چیز باہر سے منگوائی جاتی ہے، قوم کے کھاتے میں مہنگائی ڈالی جاتی ہے۔ حضرت عثمان کا یہ تعارف کوئی بھی نہیں کروائے گا کہ انہوں نے اقتصادی ترقی کا کیا منصوبہ بنایا، انہوں نے اپنی خلافت کا سیاسی معاشی منصوبہ کیا بنایا، انہوں نے اپنے دور خلافت میں تعلیم کا منصوبہ کیا بنایا۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر قرآن یاد کرنے والا، ہر قرآن پڑھنے والا، ہر قرآن جاننے والا، اس کے 200 دینار سالانہ وظیفہ مقرر کیا ہوا تھا۔ تو تعلیم حاصل کرے گا، قرآن کے علم کا شعور حاصل کرے گا، اس کے لیے قدم بڑھائے گا، اس کو یتیم نہیں چھوڑا جائے گا، اس کو اکیلا تنہا نہیں چھوڑا جائے گا کہ وہ صرف بھیک مانگ کر زندگی کا گزارا کرے۔ آج قرآن پڑھنے والے وہ لوگوں سے بھیک مانگ کر اپنی ضرورت اور تعلیم کا نظام متعین کرتے ہیں۔ اسلامی ملک کے اندر قرآن کی تعلیم بھیک سے چلتی ہے اور کچھ چندے سے چلتی ہے، قوم کے بیت المال سے اس کا کوئی حصہ ہی موجود نہیں۔ 75 سال کے اندر جس تعلیم پر ہم ایمان رکھتے ہیں اس کو بھیک سے اور چندے سے چلانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ہماری منصوبہ بندی کی، تعلیمی منصوبہ بندی کا ہمارے یہاں فقدان آ گیا۔
آج پوری قوم تعلیمی اعتبار سے ہماری نسلوں کی نسلیں جاہل ہیں، جنہیں قرآن کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، نہ الفاظ جانتے ہیں، نہ ترجمہ جانتے ہیں، نہ اس کا معنی اور مفہوم جانتے ہیں، اور کوئی اس کی پرواہ کرنے والا بھی نہیں ہے۔ وہ فرمایا فَإِنَّا لَا نُؤْتِي مَالَ اللَّهِ إِلَّا لِمَنْ غَزَا فِي سَبِيلِهِ، یہ بیت المال کا حقدار وہ لوگ ہیں جو اپنی جانیں لے کر میدانوں میں اترے ہوئے ہیں، دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہیں، جانیں لگا رہے ہیں، دین حق کے لیے جہاد کر رہے ہیں، اسلامی مملکت کے غزوہ اور اس کی ڈیفنس پالیسی کے تحت وہ اپنی زندگی کو خطروں میں ڈالے ہوئے ہیں۔ بیت المال کے مستحق وہ ہیں، تم تو امن کی زندگی بسر کرتے ہو، تم اپنی روزی روٹی خود کماؤ، ہاں کوئی بوجھ ہوگا ہم تمہارا بوجھ اتاریں گے، اس لیے بیت المال پر زیادہ پرورش پانے کے لیے آگے مت بڑھو۔ اس لیے حضرت فرمایا وگرنہ تو یہ سارا نظام معیشت، نظام سماج یہ معطل ہو جائے گا، سارے لوگ پیدائش دولت کا عمل ختم ہو جائے تو پھر تو وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ پیدائش دولت پیدا ہونی چاہیے محنت سے، کھیتی باڑی سے، زراعت سے، صنعت سے، یہ تین راستے ہیں دولت کے پیدا کرنے کے۔ آج ہماری زراعت بھی فیل ہوگی، ہماری صنعت بھی فیل ہوگی، ہماری تجارت بھی فیل ہوگی۔ آج دنیا کو پاکستان کیا چیز مہیا کرتا ہے؟ پاکستان کے اندر اپنی زراعت کا کیا نظام ہے؟ پاکستان کی ساری صنعت بند ہو گئی ہے، کوئی کسی سے پوچھ نہیں سکتا، کوئی کسی کے پاس ڈیٹا بھی موجود نہیں ہے کہ آج یہ ہماری زراعت صنعت کے ساتھ کیا حال ہوا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ فرماتے ہیں جمعے کے دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرماتے تھے، خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے ممبر پر چڑھے ہوئے خطبہ دیتے وقت بھی ان کا یہ حال تھا۔ مسند احمد میں امام احمد نے یہ روایت نقل کی ہے، حضرت عثمان ملکی حالات کی درستگی کے لیے، لوگوں کی خوشحالی کے لیے، معاشی اطمینان اور اقتصادی حالات کو درست کرنے کے لیے، بازار کی چیزوں کے نرخ معلوم کرنے کے لیے خطبے کے دوران بھی کوئی آدمی آتا تو اس سے پوچھتے تھے تمہاری مارکیٹ میں چیزوں کا حال کیا ہے۔ خطبے کے دوران بھی ان کو یہ فکر رہتی تھی کہ میری بازار میں، میری خلافت کے دور میں مارکیٹ میں چیزوں کی قیمتوں کا کیا حال ہے۔ مسجد نبوی میں آنے والے لوگوں سے، چونکہ وہ جمعے میں ایک دن آتے تھے، کوئی آدمی بھی آیا اس سے بلا کر پوچھتے تھے بتاؤ تمہاری مارکیٹ کا حال کیا ہے۔ اور امام احمد نے یہ حدیث نقل کی، روایت نقل کی، حضرت عثمان ابن عفان 18 ذی الحجہ کو مدینۃ الرسول میں اپنے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں رائے شہادت پر شہید ہو کر انہوں نے دین حق کی حفاظت کا زندگی کا آخری مرحلہ بھی اسی پر لگا دیا۔ اس لیے یہ 18 ذی الحجہ یوم شہادت ہے، اور آج ہمارے ہاں یوم شہادت ان کی تعلیمات اور اسوے کو سمجھے بغیر ہی صرف ہم تذکرہ کر کے گزر جاتے ہیں۔ تذکرہ کر سے گزرنے سے ان کے ساتھ تعلق اظہار نہیں ہو سکتا جب تک ان کا اسوہ اور نمونہ نہ اختیار کیا جائے، ان کی عملی زندگی کو اختیار نہ کیا جائے۔ اللہ جل شانہ ہمیں دور خلافت راشدہ کے اس عظیم تاجدار، دوہرے داماد نبی، قرآن کے حامل سیدنا عثمان ابن عفان کے 12 سالہ دور کی تعلیمات کی روشنی میں اپنے ملک اور پوری دنیا کا نظام مرتب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔